بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور خطبات ارشاد فرماتے ہیں، میں خدا کی حمد و ثنا اور ہر سختی آرام پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے محترم بنایا، قرآن کا علم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے چشم و گوش و دل قرار دیا، ہمیں مشرکین میں سے نہیں بنایا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب، اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میں عراق میں زمین کربلا پر اتارا جاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی، اور اب اس کا ہنگام آ پہنچا ہے۔ کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پردہ حائل ہے، ہر شخص میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے خون کی طالب ہے، مجھے پا کر تمہاری جستجو نہیں کرے گی۔ شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب میں کہا، اور وہیں پر کھڑے ہوئے جناب ابوالفضل العباس اور کہا، نہیں مولا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، وہ زندگی ہی کیا جس میں آپ نہ ہوں۔ باقی اصحاب نے بھی اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے قوم کی طرف مخاطب ہوا کہا، ایھا الناس، اے لوگوں، میری بات سنو، جلد بازی نہ کرو کہ میں اپنے حق کو ادا کر لوں، اپنا عذر بیان کر لوں۔ اس کے بعد تم قبول کر لو، تصدیق کر دو، میرے ساتھ انصاف کرو تو تمہاری نیک بختی ہے، ورنہ پھر فیصلہ خدا کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہیں میرا مالک بھی ہے اور سرپرست بھی ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محل فنا و زوال بنایا، جہاں ہر آن ایک نہ ایک تغیر ہوتا رہتا ہے۔ فریب خوردہ وہ ہے جسے دنیا دھوکے دے دے، شقی و بدبخت وہ ہے جو اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ خبردار تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے دے، یہ ہر امیدوار کی امید منقطع کر دیتی ہے، ہر لالچی کو مایوس کر دیتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجتماع کیا ہے کہ جس میں غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ یہ امر باعث عذاب بھی ہے، سبب دوری رحمت بھی ہے۔ وہ بہترین رب ہے، تم بدترین بندے ہو۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، نبی پر ایمان لیا، پھر ان کی ذریت پر ہجوم کر کے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، تمہیں یاد خدا سے غافل کر دیا ہے۔ خدا تمہارا برا کرے، کیا برا ارادہ تمہارا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہی وہ قوم ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی ہے۔ ظالمین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو، میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو، کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وسیع ابن اول المؤمنین، اول الصادقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اگر میری باتیں صحیح ہیں تو تم تصدیق کرتے ہو، جیسا کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی کلمہ باطل سے زبان کو آشنا نہیں کیا، جس میں خدا کی ناراضگی ہے، بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر میری تکذیب کرتے ہو تو ابھی جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل ابن سعد ساعدی، زید ابن ارقم، انس بن مالک جیسے اصحاب زندہ، ان سے دریافت کرو، یہ بتائیں گے ارشاد رسول ہے یا نہیں، کہ یہ ساری باتیں تمہیں میرے قتل سے باز نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے کیا صاحب مرحلہ آ گیا، امام حسین علیہ السلام کو اصحاب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ اصحاب سے پوچھ لو، لیکن جو مجھے نہیں جانتے یا میرے اوپر نعوذ باللہ، یہ سارا بنو امیہ کا کارنامہ تھا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں نفرت آل محمد اتنی بھر دیتی تھی کہ امام حسین کے الفاظ کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہو تو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں؟ تو بتاؤ، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کون ہے جو رسول کا نواسہ ہو؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو، یا میں نے تمہارے کوئی مالوں کو تباہ کیا ہے، یا کسی زخم کا قصاص لے رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام بار بار انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مت کرو یہ کام۔ دوسرا خطبہ روز عاشور کا، اے جماعت ضلالت و گمراہی، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی۔ تم نے ہم سے فریاد کی، ہم تمہاری فریاد کو پہنچے تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف ہی کھینچ لی جو ہمارے دشمنوں پر کھینچنا چاہتے تھے۔ یعنی تم لوگوں نے خطوط لکھے تھے، بلایا تھا کہ امام حسین آئیے،
ہم تیار ہیں، اور اب میں حسین جب آیا ہوں اور تم لوگ میرے خلاف تلواریں لے کے آ گئے، وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی جو ہم تمہارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا، حق و انصاف کا خیال نہیں کیا، تمہیں ان سے کیا ملنے والا؟ تم سربراہوں کے غلام، کتاب کے نظر انداز کرنے والے، کلمات میں تحریف کرنے والے، گناہ گار جماعت کے ارکان ہو، شیطان تمہارے اوپر غالب ہے، تم نے سیرتوں کو فراموش کر دیا، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو اور ہم سے الگ ہو رہے ہو۔ یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے، اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہیں، تم بدترین ثمر ہو۔ یہ نہ تحقیق ابن نہ تحقیق، اس نے مجھے دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے، یا تلوار نکالوں یا ذلت برداشت کروں۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف، میری پرورش کی پاکیزہ آغوش، میرے بزرگوں کی طیب و طاہر نفوسوں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر راہ خدا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخری دعا۔ اے خدا، اے بلند مکان، عظیم شدید القوا، مخلوقات سے بے نیاز، کبریائی کے مالک، ہر شے پر قادر، رحمتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، نعمتوں کے کامل، بہترین امتحان لینے والے، تجھے بلایا جاتا ہے تو تو قریب ہے، مخلوقات پر محیط ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ارادوں پر قادر ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں احتجاج کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں، فقر و فاقہ کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظر انداز کر دیا، قتل کیا۔ ہم تیرے رسول کی اطرت و ذریت ہے، جنہیں تو نے رسالت کے لیے، وحی کے لیے امین بنایا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا فریاد رس ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں۔ اے بے سہاروں کے سہارے، ہمیشہ رہنے والے، میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما، کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔